بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج سوا نیزے پر تھا اور آج بھی میں قبر کشائی میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے کسی نے قبر کھودنے کا کہا تھا۔ ابھی میت کو شاید غسل دیا جانا تھا اور تھوڑا وقت تھا۔ گرمی اتنی زیادہ تھا کہ سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ پسینے میں شروبار میں کدال سے قبر کھودتا جا رہا تھا۔ یہ میرے روز کا کام تھا۔ میں نے اپنی رہائش ہی قبرستان میں اختیار کی ہوئی تھی، کیونکہ یہاں سے بار بار گھر جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرا گھر شہر سے دور ایک گاؤں میں تھا اور 4 گھنٹے کا فاصلہ تھا۔ گاؤں میں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے گورکن کا وہاں کیا دھندا چلتا۔ شہر میں روزانہ کوئی فوتگی ہو جاتی اور میرا کام چل رہا تھا، لیکن میرا کام صرف قبریں کھودنا ہی نہیں تھا۔ اس کے تو مجھے چند روپے ہی ملتے تھے۔ اصلی کام تو میرا کچھ اور تھا، جس کے مجھے ڈھیروں پیسے ملتے تھے۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اس پرچی پر ایک نام لکھا ہوا ہے، اس پرچی کو اگر آپ مردے کے سرہانے قبر میں دفن کر دیں تو میرا بڑا فائدہ ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، اس پرچی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اس پرچی میں اس کی ساس کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مردے کے ساتھ جس کا نام دفن کر دو تو وہ مر جاتا ہے۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا میں تمہیں اس قسم کا انسان لگتا ہوں؟ کیا میری شکل پر قاتل لکھا ہوا ہے؟ میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا۔ میں نے طیش میں کہا تو اس نے اپنا پرس کھولا اور پھر 2000 کے 2 چمکتے ہوئے نوٹ میری طرف بڑھا دیے۔ 2000 کے نوٹوں کو دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا اور اس عورت سے کہا کہ میں یہ کام بالکل بھی نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر اس عورت نے پھر اپنا پرس کے اندر ہاتھ ڈالا، 3000 کے مزید نوٹ نکالے، یعنی کہ اب 5000 ہو گئے تھے۔ 5000 کو دیکھ کر میں نے تھوک نکلا۔ میری نیت تو 2000 کو دیکھ کر ہی بے ایمان ہونے لگی تھی، اب 5000 کو دیکھ کر تو میری رال ہی ٹپکنا شروع ہو گئی تھی۔ میں کبھی اس عورت کو دیکھتا تو کبھی 5000 کے نوٹوں کی طرف دیکھتا۔ مجھے میرے گھر کے حالات اچھی طرح یاد آنے لگے۔ میری 3 بہنیں شادی کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں، جن کی شکل و صورت تو واجبی ہی تھی، لیکن جہیز نہ ملنے کی امید پر ان کا کوئی رشتہ بھی نہیں آتا تھا۔ میرے ابا کو گردوں کا مرض لاحق تھا، ان کی دوائیاں بہت مہنگی تھیں۔ میری اماں بھی بیمار تھیں۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میرے پاس کوئی ہنر بھی نہیں تھا، کوئی تعلیم بھی نہیں تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے پیسے واپس پرس میں رکھے اور جانے لگی۔ میں نے اسے آواز دے کر روکا تو رک گئی اور مسکراتی ہوئی میری طرف آگے بڑھی۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، میں اس کا کام کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے پرچی میرے حوالے کی اور پیسے بھی۔ پھر میں نے ویسا ہی کیا، سب سے نظریں بچا کر لاش کے سرہانے وہ پرچی رکھ دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کام واقعی ہوگا یا نہیں، لیکن مجھے تو پیسے مل گئے تھے اور میرے کافی مسائل حل ہونے لگے تھے۔ میں اگلی صبح گھر واپس چلا گیا اور وہاں پر اپنے گھر والوں کو پیسے دیے تو سب پیسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے تمہارے پاس اتنے پیسے آ گئے؟ میں نے گھر والوں سے جھوٹ بولا کہ ایک آدمی نے میت کی طرف سے صدقہ مجھے دیا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کافی لوگ مجھے صدقہ دیا کرتے تھے، لیکن 200 روپے 100 روپے ہوتے تھے، کبھی بھی 1000 کے نوٹ ہم نے سمجھو دیکھے ہی نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں جیسے ایک دم سے خوشحالی آ گئی تھی۔ 1 ہفتے بعد میں واپس شہر آیا اور اپنا کام شروع کیا۔ لاشعوری طور پر میں ایک بار پھر سے انتظار میں تھا کہ کوئی آئے اور ایک نام کی پرچی مجھے دے اور ڈھیروں پیسے میرے ہاتھ میں رکھ دے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب 1 ہفتے بعد وہی عورت میرے پاس آئی۔ جب میں قبرستان میں ہی اپنی جھوپڑی میں جو میں نے بنا رکھی تھی وہاں پر سو رہا تھا، میں اس عورت کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور اٹھ بیٹھا۔
وہ عورت بہت خوش نظر آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں مٹھائی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کا کام ہو گیا ہے، اس کی ساس کل رات مر گئی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مٹھائی میری طرف بڑھائی تو میرے دل کو ایک پل کو کچھ ہوا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہوں، اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ جنت کا انتخاب کروں یا دوزخ کا۔ اس عورت نے مجھے اداس دیکھا تو مزید 1000 کا نوٹ میری طرف بڑھایا انعام کے طور پر۔ میں پھر سے اس کو دیکھنے لگا اور میری اداسی غائب ہو گئی، اور ایک بار پھر سے میرے دل میں لالچ آ گیا۔ میں نے فوراً سے بیشتر وہ نوٹ اس عورت کے ہاتھ سے لے لیا۔ مجھے اطمینان ہو گیا تھا، میرا ایمان گہری نیند سو چکا تھا۔ اس واقعے کو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور شخص میرے پاس آیا ایک نام کی پرچی لے کر۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جس عورت کا کام میں نے کیا تھا اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ میرے مالک کا نام لکھا ہوا ہے اس پرچی کے اندر۔ تم یہ پرچی دفن کر دینا میت کے ساتھ۔ میں جو اتنے دن سے فاقوں میں تھا، میری آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ پہلی بار یہ کام کرتے ہوئے مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا تھا، لیکن دوسری بار مجھے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا۔ اس شخص نے بھی مجھے 1000 کے 3 نوٹ دیے اور کہا کہ باقی 2000 کام ہو جانے کے بعد دوں گا۔ میں نے خوشی خوشی پیسے اور پرچی اس کے ہاتھ سے لے لیے اور دعا کرتا رہا کہ کوئی میت آج ہی آ جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ راتوں رات ایک میت آ گئی دفن کرنے کے لیے۔ میں نے جلدی سے اپنا کام کیا۔ وہ پرچی دفن کرنے کے بعد میں مطمئن ہو گیا اور 3000 کو دیکھنے لگا۔ میرے ہفتے بھر کا بندوبست ہو گیا تھا۔ مجھے اب یہ کام کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں تھی، گھر جا کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ میں گھر واپس چلا گیا اور 3 دن وہاں آرام کیا۔ اس بار بھی پیسے دیکھ کر سب خوش ہو گئے تھے۔ اس بار بھی میں نے وہی جھوٹ بولا تو پہلی بار بولا تھا۔ میری ماں کو کچھ شک سا ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کہیں تم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہو؟ اتنے سارے پیسے تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ ماں کی بات سن کر مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ میں نے ماں سے کہا کہ تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ میں نے رونے کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے کہا تو میری ماں نے مجھے گلے لگایا۔ مجھ سے بے حد پیار کرتی تھیں اور میں بھی اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ مجھ غریب کو بھلا کون اپنی بیٹی دیتا؟ غریب سے غریب آدمی بھی اپنی بیٹی اچھی جگہ دینا چاہتا ہے، لیکن اب میری کمائی کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے رشتے کے لیے کہا تھا۔ اماں نے بتایا کہ مجھے 5000 کا سن کر کچھ لوگوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہا ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں خود بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں تھا، اور یہ کام جس کا بھروسہ بھی نہیں تھا۔ روزانہ تو اب کوئی مجھے پرچی اور پیسے نہیں دینے والا تھا۔ 3 دن گزرنے کے بعد چوتھے دن میں واپس شہر چلا گیا۔ 2 دن بعد وہی شخص مٹھائی لے کر آیا اور کہا کہ اس کے مالک مر چکا ہے، باقی کے 2000 بھی اس نے مجھے دیے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ بات پھیلتی چلی گئی۔ اب آنے والے دن کوئی نہ کوئی میرے پاس پرچی لے کر حاضر ہو جاتا اور ڈھیروں پیسے میرے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ چند 1000 روپے کی خاطر میں نے اپنا ایمان بیچ کر شہر خرید لیا تھا۔ کبھی کوئی اپنے مالک کا نام لے کر آتا تو کوئی کبھی اپنے سگے بھائی کا نام لے کر آتا۔ جائیداد کی دشمنی کی وجہ سے اپنے بھائی کا ہی دشمن تھا۔ نند اپنے بھابھی کی دشمن تھی تو بھابھی نند کی۔ بہو ساس کا نام دیتی تو ساس اپنی بہو کا۔ کوئی اپنی سوتن کا نام لکھ کر میرے پاس آ جاتی، کوئی اپنی محبوبہ کے شوہر کا نام لے کر آ جاتا۔ کسی کی شادی میں اس کی محبوبہ کا باپ رکاوٹ تھا تو وہ اس کا نام لے کر آ جاتا، لیکن مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں تھا۔ کوئی جیتا ہے، کون مرتا ہے، کس کی کس سے کیا دشمنی ہے، مجھے مطلب تھا تو ان روپے سے جو مجھے مل رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت اس طرح بھی نکل سکتی تھی۔ کل کو تو میں اپنے فاقوں میں تھا کہ میرے پاس دن کی روٹی ہوتی تو رات کو نہیں ہوتی تھی، لیکن آج میرے پاس بہت سارے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ میں چاہتا تو یہ کام چھوڑ سکتا تھا، یعنی گورکن والا، لیکن ابھی میں کافی پیسے جمع کرنا چاہتا تھا کہ اپنا گھر بنا سکوں، اپنے والدین کا علاج کروا سکوں۔ اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں نے فضول خرچی بند کر دی تھی اور پیسے جمع کر رہا تھا کہ میری ماں کا بہت اچھے سے علاج ہو گیا اور وہ صحت یاب ہو گئی تھی۔ بھی جیسے مرض سے اس کی جان چھوٹ چکی تھی، اب وہ صحت مند ہو کر گھومتی تھی اور میں اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ میرے والد صاحب کا بھی اچھا علاج چل رہا تھا۔ میرے گھر میں خوشحالی آ گئی تھی۔ کبھی کبھی میرے دل میں تھوڑا سا بوجھ بھی آ جاتا تھا۔
پھر میں سوچتا کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے، ان کے مرنے کا دن مقرر ہے۔ اگر میں پرچی کا نام بھی دفن کروں تو ان کی موت اسی وقت لکھی ہوئی ہے اور وہ مر جاتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دینی چاہیے، میں خود ہی اپنے آپ کو تسلیاں دیتا اور اپنے ضمیر کو، ایمان کو گہری نیند سلا دیتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیسے ایسے چیز ہے، اسی لیے مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے۔ خیر، میں نے بہت سارے پیسے جمع کر دیے تھے۔ اس کام کو 3 سال ہو چکے تھے اور میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ میں شہر میں چھوٹا سا گھر خرید کر اپنے ماں باپ کو وہاں لا سکتا تھا، لیکن میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ پھر ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی، اس نے چہرے پر نقاب لیا ہوا تھا۔ اس نے میرے پاس ایک پرچی بڑھائی جس پر ایک نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کا نام ہے؟ میں پوچھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں میں نے پوچھ ہی لیا تھا۔ عورت میں مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس عورت کی آنکھیں میں نے پہلے کہیں دیکھی ہیں یا اس کی آواز پہلے کہیں سنی ہے، لیکن میں پہچان نہیں پا رہا تھا۔ ذہن پر بہت زیادہ زور دیا، اس کے باوجود مجھے یاد نہیں آیا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس عورت نے مجھے پیسے نہیں دیے تھے، بلکہ اپنے سونے کا کنگن اتار کر مجھے دیا۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ سونے کا کنگن ہے اور یہ رکھ لو۔ سونے کے کنگن کو دیکھ کر تو میں حیران ہو گیا، کیونکہ اس کی قیمت کافی زیادہ تھی۔ پہلے تو مجھے 5,000 تک مل جایا کرتے تھے، لیکن اس کنگن کی قیمت تو 1 تولے سے بھی زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ کافی بھاری کنگن تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس پرچی پر کس کا نام لکھا ہوا ہے کہ تم اتنے زیادہ پیسے دینے پر تیار ہو؟ اس نے کہا کہ اس پر میری ساس کا نام لکھا ہوا ہے۔ مجھے میری ساس سے نفرت ہے، اس نے میرا جینا جیرن کر رکھا ہے۔ میری ساس مجھے میرے شوہر کے پاس بھی بیٹھنے نہیں دیتی ہیں، مجھے اولاد بھی نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میری ساس نے مجھ پر کالا جادو کروایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میری کوکھ بند کروا دی گئی ہے اور مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ مجھے اپنی ساس سے شدید نفرت ہے، اس کو جان سے مارنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ عورت نقاب کے پیچھے دبی دبی آواز میں بول رہی تھی۔ میں نے کہا، تم اپنی ساس کو زہر بھی دے سکتی ہو، اتنا زیادہ خرچہ کیوں کر رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ اگر میں نے زہر دیا تو پکڑی جاؤں گی۔ اس طرح کے کام کرنے والے اکثر پکڑے جاتے ہیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مجھے کہیں سے پتا چلا کہ آپ جس کا بھی نام مردے کے ساتھ دفن کرتے ہیں وہ ہفتے بھر بعد مر جاتا ہے۔ میرا یہ کام کر دیں۔ میرے پاس 2 کنگن ہیں، کام ہونے کے بعد میں دوسرا کنگن بھی دے دوں گی، میرا پورا وعدہ ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور دوسرا کنگن مجھے دکھاتے ہوئے کہا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، یعنی کہ میرے پاس اتنا زیادہ پیسہ آنے والا تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا کام کر دیتا ہوں، لیکن اپنے وعدے پر قائم رکھنا، اپنا دوسرا کنگن مجھے ضرور دینا۔ اس عورت نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میرا وعدہ پورا ہے، میں تمہیں دوسرا کنگن ضرور دوں گی، لیکن میرا کام ہو جانا چاہیے۔ میں نے اس سے نام کی پرچی اور کنگن لے لیا اور بیٹھ کر دعائیں کرنے لگا کہ کوئی میت آ جائے۔ ساری رات دعا کرنے کے بعد بھی کوئی میت نہیں آئی۔ اگلے دن بھی یہی نہیں آئی تو میں مایوس ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ جلدی سے جلد کوئی مر جائے اور دوسرا کنگن بھی مجھے مل جائے۔ 3 دن کے طویل انتظار کے بعد ایک میت آئی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے فوراً اپنا کام کیا اور انتظار کرنے لگا۔ اس بار میں گاؤں بھی نہیں گیا تھا۔ مجھے یہ خوف لاحق تھا کہیں وہ عورت غائب نہ ہو جائے یا ایسا نہ ہو کہ وہ کنگن لے کر آئے اور میں یہاں پر موجود نہ ہوں۔ میں بیٹھ کر دعائیں کرنے لگا کہ اس عورت کی سانس جلدی ہی مر جائے تاکہ مجھے دوسرا کنگن مل جائے۔ میں سونار کے پاس گیا، اس کنگن کی قیمت دریافت کی تو وہ 1.5 لاکھ کا ایک کنگن تھا۔ میں فوراً قبرستان گیا اور سوچنے لگا کہ وہ عورت جلدی آئے تو مجھے 3 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ میں نے جو گھر خریدنا تھا اس کے آخری 3 لاکھ روپے رہتے تھے۔ مجھے لگا کہ مجھے مزید 1 سال لگ جائے گا وہ 3 لاکھ روپے ادا کرنے میں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ راتوں رات میرا کام ہو جائے گا۔ اس رات میں سویا نہیں، ساری رات دعائیں کرتا رہا۔ ابھی میں دعا کر رہا تھا کہ میرے چھوٹے سے موبائل میں گھر سے کال آنے لگی۔ میری بہن نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اپنی ماں کے مرنے کی خبر سن کر تو میرے پیروں تلے زمین ہی سرک گئی تھی اور سر پر آسمان گر گیا تھا۔ میری وہ ماں جس کے لیے میں نے گھر بنایا تھا، جو میری زندگی کا کل اثاثہ تھی، وہ مر گئی تھی۔ میں بھاگم بھاگ گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، میری ماں کفن میں لپٹی ہوئی پڑی ہیں۔ میں اپنی ماں کو پکڑ کر رونے لگا۔ مجھے دنیا ایک دم سے ویران لگنے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز
کھو چکی ہیں۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ میری ماں تو بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، ٹی بی کا مرض بھی ختم ہو گیا تھا، اچانک کیا ہوا؟ میری بہن نے بتایا کہ اماں رات کو بالکل ٹھیک تھی، اچانک آدھی رات کو الٹیاں شروع ہو گئیں، وہ بھی خون کی۔ ماں کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے ہماری ماں پر کالا جادو کروایا ہے۔ میری تو جیسے دنیا ہی پلٹ چکی تھی۔ میری ماں کی میت کے سامنے میری بہن اور میرے بھائی زاروں قطار روئے جا رہے تھے اور میری یہ تینوں بھابیاں بھی بیان کر رہی تھیں۔ میری سب سے چھوٹی بھابھی جس کی شادی کو بھی 5 سال ہوئے تھے اور اسے اولاد بھی نہیں تھی، وہ سب سے زیادہ رو رہی تھی۔ میری چھوٹی بھابھی اتنا رو رہی تھی جتنا میری بہنیں بھی نہیں رو رہی تھیں۔ میری بھابھی تھی جس کا میری ماں سے اکثر جھگڑا چلتا رہتا تھا۔ میری بہن نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ اس کا رونا ڈرامہ ہے۔ مجھے بھی یقین تھا کہ یہ چھوٹی بھابھی ڈرامے کر رہی ہے، کیونکہ ہر وقت اسے میری ماں سے شکایتیں تھیں، اس کے جھگڑوں میں گھر کا ماحول خراب کیا ہوا تھا۔ اب میری وہی بھابھی تھی جو زاروں قطار رو رہی تھی، میری ماں کی لاش سے لپٹ کر۔ میں اس کی طرف دیکھتے جا رہا تھا کہ اچانک میری نظریں اس کے چہرے سے ٹپکتی ہوئی اس کے بائیں بازو کی طرف چلی گئیں اور میرے سر پر جیسے آسمان گر گیا کہ میری چھوٹی بھابھی کے ہاتھ میں وہی کنگن تھا جو اس عورت نے مجھے دیا تھا کہ اس کی ساس مر گئی تو وہ دوسرا کنگن بھی مجھے دے دے گی۔ میں کافی دن پیچھے چلا گیا جب وہ کنگن والی عورت میرے پاس آئی تھی، جس کا لہجہ مجھے جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھا اور فوراً شہر کی طرف بھاگا۔ سب نے مجھے کہا کہ ماں کی میت چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، لیکن مجھے نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا، نہ کچھ سنائی دے رہا تھا کہ پکڑ کر فوراً قبرستان آیا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے کدال اٹھایا اور اس قبر کو کھودنا شروع کیا جس کے اندر اس عورت نے مجھے پرچی رکھنے کو کہا تھا۔ میں نے جلدی سے قبر کھودی اور میت کو سرہانے سے وہ پرچی اٹھا کر اسے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ کھولا۔ پرچی پر نام پڑھ کر میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ اس پرچی پر میری اپنی ہی ماں کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ کنگن والی عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بھابھی تھی۔